به أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم۔ عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آج کے مہمان خصوصی جناب ظفریاب جیلانی صاحب، ایڈوکیٹ و کنوینر بابری مسجد ایکشن کمیٹی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ممبران اسمبلی، کارپوریٹ حضرات، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج سے 25 سال قبل 6 دسمبر 1982 کو اس ملک کے قانون کو، اس ملک کے دستور کو، اس ملک کے عدلیہ کو، اس ملک کے پارلیمانی نظام کو، اس ملک کے سیکولر کردار کو، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو، اس ملک کی رواداری کو، اس ملک کے تحمل کو ایک سانحہ پیش آیا، اور اس سانحہ عظیم کا نام ہے شہادت بابری مسجد۔ بابری مسجد کی شہادت کے پس پردہ جو محرکات کار فرما رہی، وہ مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی سر فہرست رہی۔ مسلمانان ہند خاص طور پر اور صاف سیکولر ذہن رکھنے والے منصف مزاج لوگ عام طور پر اس سانحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس مسجد کی ملکیت کا مقدمہ ہنوز زیر دورہ ہے عدالت میں۔ مسجد کے عمارت کے انہدام سے اس کی قانونی چارہ جوئی کے دائرے سے اسے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے اسے شہید کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کو ورغلایا اور ایودھیا کی متنازعہ اراضی پر کھڑے رہ کر اس کارروائی کا چشم دید مشاہدہ کیا، ان سب نے ملک کے نظام عدالت کی توہین کی، اور یہ سب کرمنل اور مجرم ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مجرمین کو سزا نہیں ملتی،
مجرمین آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے وہ اقتدار کے باغوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانان ہند اور صاف ذہن کے انصاف پسند ہر سال اس سانحے کے غم انگیز یاد محض ارباب اقتدار اور برادران وطن کو یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ انہیں قانون کے مطابق حکمرانی کی ضرورت کا احساس دلائیں، جنگل راج کے تباہ کن اثرات سے ملک کے مستقبل کو بچانے کی فکر کریں۔ انارکی جنگل راج ملک چل نہیں سکتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ملک چل نہیں سکتا، قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے نمائندہ ادارے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جائے اور اس مسئلے کے اظہار میں نہایت تحمل اور بردباری سے کام لیا جائے۔ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، فتنہ پردازوں کی رکنا اندازی سے چوکنا رہیں، اللہ تعالی سے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اس کی کارسازی کے آگے کسی کی بھی کوئی مجال نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو اسلام کی اصل دعوت محبت، دعوت مروت، دعوت انسانیت، دعوت شرافت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو، خدا پرستی کے پیغام کو واقف کرواتے رہیں۔ حساس مواقعوں پر ہم اپنے طرز عمل کو متوازن اور باوقار رکھیں تو بہت کچھ ملک اور قوم پر انشاءاللہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوستو، مجھے معلوم نہیں کہ کتنا میرا وقت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی یہاں کثیر تعداد ہے۔ ان لوگوں کی تعداد یہاں پر ہے جنہوں نے بابری مسجد کا سانحہ نہیں دیکھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی جذباتی مسئلہ ہوگا، نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے تشخص کا مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے کی تاریخ کو سمجھنا اور آنے والی نسلوں تک اس تاریخ کو پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بابری مسجد 1528 عیسوی میں سلطنت مغلیہ کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بادشاہ غازی بابر کے سپہ سالار میر باقی نے اس سال ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کروائی۔ ابھی بابر وہاں نہیں گئے، ان کے سپہ سالار نے تعمیر کروائی، اور 1857 میں اس جگہ سے متعلق ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن راجہ دیو بخش سنگھ نے اور مولوی امیر علی صاحبان نے
مصالحت کی کوشش کی اور یہ مسئلہ اس طرح طے پایا کہ مسجد اور چبوترے کے مابین ایک دیوار کھڑی کر لی گئی، لیکن انگریزوں نے مولوی صاحب کو سزائے موت دے دی۔ 1883 میں ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے چبوترے اور مندر کی تعمیر کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ ہے حقیقتیں اور یہ پورے کیس کی بنیادیں ہیں۔ یہ وکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بابری مسجد کا مقدمہ لڑا، وہ اور تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ میری نئی نسل کو اس کی تاریخ کی کچھ جھلکیاں میں بتاؤں۔ 1885 میں مسجد کے مسئلے پر ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد برپا ہو گیا۔ پھر مہنت رگھو داس نے چبوترے پر سائبان تعمیر کرنے کی درخواست فیض آباد سب جج کے حضور کی۔ یہ درخواست سائبان تعمیر کرنے کی تھی، درخواست کو مسترد کر دیا۔ مسجد سے متعلق کوئی تنازعے والی درخواست نہیں تھی، صرف سائبان تعمیر کرنے کی درخواست تھی، عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ مسلمان بابری مسجد میں 1528 سے 12 دسمبر 1949 تک نماز ادا کرتے رہے۔ 22 اور 23 دسمبر 1949 کی درمیانی شب اس وقت کے ڈپٹی کمشنر مسٹر کے نائر کی ایما پر مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ رام جی خود پرکٹ ہوئے ہیں۔ 23 دسمبر 1949 کو مسجد کو خرق کر کے ایک ریسیور بٹھا دیا گیا اور اس وقت سے مسجد بند تھی، لیکن 21 فروری 1986 کو ایک تحت کی عدالت کا فیصلہ کہتے ہوئے مسجد کو باقاعدہ پوجا پاٹ کے لیے کھول دیا گیا۔ 3 فروری 1986 کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں تالا کھولنے کے فیصلے کے خلاف محمد ہاشم صاحب نے الہ آباد کی لکھنؤ بینچ میں ایک ریٹ پٹیشن پیش کیا۔ فروری 1986 میں قدیم مسجد کی بحالی کی تحریک شروع کرنے کے لیے مسلم قائدین نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی تشکیل دی۔ 22 دسمبر 1986 کو بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے 26 جنوری کے یوم جمہوریہ کا بیکاٹ کرنے کی اپیل کی، لیکن 24 جنوری 1987 کو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر اس وقت کے مرحوم سید شہاب الدین صاحب نے آر کے وینکٹ رمن اور مختلف قومی قائدین کی اپیل پر یوم جمہوریہ کے بیکاٹ کا یہ فیصلہ واپس لیا۔ 27 فروری 1987 کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے راجیہ سبھا کے ممبر گروداس گپتا صاحب نے راجیہ سبھا میں اینسینٹ موومنٹ اینڈ آرکیولوجیکل سائٹ اینڈ ریمینس ایکٹ 1958 میں ترمیم کے لیے ایک پرائیویٹ بل پیش کی تاکہ مسجد کو ایک قومی آثار کے اندر اور آثار قدیمہ میں اسے تبدیل کر دیا جائے اور اس طرح اس مسئلے کا حل ہو۔ 30 جولائی 1987 کو ریسیور کی حیثیت سے مسٹر مدن موہن کی تقرری کو جسٹس کملیشور ناتھ کے حتمی طور پر اس کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ شخص مناسب نہیں ہے، کسی مناسب فرد کو تقرر کیا جائے۔ اور پھر میں 1989 میں
VHP ने 25 करोड़ रुपयों से लागत से बाबरी मस्जिद की जगह एक अजीमुशान राम मंदिर तामीर करने का ऐलान किया और 8 मई 1989 को पार्लियामेंट में मरकजी वजीर दाखिला बूटा सिंह ने यह ऐलान किया कि अयोध्या इलाहाबाद के हाईकोर्ट में इस मसले को से रुकनी बेंच के जरिए से हल किया जाएगा। 7 जुलाई 1989 को स्पेशल बेंच के जरिए हक मिल्कियत का मुकदमा तय किए जाने के फैसले को मुस्लिम कायदीन ने सराहा और उन्होंने अदालती फैसले को कबूल करने पर आमादगी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुस्लिम कायदीन और पूरे मुसलमान और सेक्युलर जहन रखने वाले सब के सब अदालत के फैसले को तस्लीम करने के लिए आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। लेकिन हिंदुओं की अस्करी तंजीमों ने अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और 12 सितंबर 1989 को बीजेपी के सदर उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक हजारों मीटर सफर तय करते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचकर वहां पर कार सेवा करने और मस्जिद के तामीर करने का उन्होंने ऐलान किया। अक्टूबर और नवंबर 1989 में संघ परिवार के तूल अर्ज में मंदिर की तामीर के लिए पूजा शिलाएं यानी ईंटें गांव से ईंटें जमा की, पूरे मुल्क के अंदर हैजान बर्पा किया और ये आडवाणी जी की यात्रा जिधर से गुजरी उधर उन्होंने फसाद बर्पा किया, हर तरफ फसाद बर्पा किया। और फिर 7 नवंबर 1989 को जस्टिस KC अग्रवाल, जस्टिस UC श्रीवास्तव, जस्टिस SH रजा पर मुश्तमिल बेंच ने यह वजाहत की कि शिलान्यास के लिए मुंतखब करदा मुकाम मुतनाजिया इमारत पर नहीं है बल्कि रामकोट के 23 प्लाटों पर है। फिर 8 नवंबर को वजीर दाखिला बूटा सिंह लखनऊ तशरीफ लाते हैं और उस वक्त के एडवोकेट जनरल शांति स्वरूप और चट्टागर के मशवरे के मुताबिक ये दावा करते हैं कि शिलान्यास की जगह मुतनाजिया फी इलाके से बाहर है। ये सब साजिशें हैं तमाम। और फिर 9 नवंबर को मुजव्विजा मंदिर की शिलान्यासें 9:08 पर हो गए और वहां पर शिलान्यास की गई। बीजेपी ने अयोध्या के खजिए को एक और झटका दिया, ये कहते हुए कि ये मसला आस्था का मसला है और ये अदालत के अंदर तय नहीं हुआ और अदालत से बाहर भी तय नहीं होगा बल्कि ये आस्था का मसला है हमारा। और 10 जनवरी 1990 को स्पेशल बेंच ने सर्वे कमीशन मुकर्रर किया। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और फिर 6 दिसंबर को सुबह सुबह इस मस्जिद को जो कमोबेश 500 साल से वहां अल्लाह की इबादत हो रही थी उसे हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर मुख्तलिफ औजार से उसे मुनहदिम किया और उस वक्त के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चैनलों पर और जो DD चैनल पाया जाता था तमाम लोगों ने उसका नजारा किया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने शर्मिंदगी और गम का इजहार किया और वो थोड़ी देर के लिए था, फिर उसके बाद में उनका गम गलत हो गया और आज तक उन्होंने अपना वादा वफा नहीं किया। बाबरी मस्जिद का मसला दोस्तों इस मुल्क में सेक्युलर डेमोक्रेसी की बका और हिंदुत्व के क़याम का सवाल है और वो ये समझते हैं कि हिंदुत्व के क़याम और हिंदू राज के क़याम के लिए अलामत है बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर होना दरअसल उनके लिए एक अलामत है। ये कहा यह जा रहा है कि एक मस्जिद दे दीजिए,
کیا ہونا ہے، اور باہر بنا لیجئے کہیں اور جگہ پر. تو یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. ان کی فہرست میں تقریباً 3000 مساجد ہیں. ایک اور فہرست ہے ان کے پاس، ہڈن فہرست، اس میں 30,000 مساجد ہیں جسے وہ منہدم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسجد ہو، نہ اذان ہو، ایک ہی کلچر ہو اور ایک ہی رنگ ہو، اور وہ رنگ گھیروا رنگ ہو. کبھی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور جس وقت تک ہماری جان میں جان ہے اس وقت تک انشاءاللہ قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے، ڈیموکریٹک لڑائی لڑتے رہیں گے، جمہوری اور پرامن لڑائی ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. یہ تاریخی جھلکیاں میں نے نوجوانوں کے لیے پیش کی، اور بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے حقائق ہیں. اور بابری مسجد کا جو کیس ہے وہ بہت مستحکم ہے، مضبوط ہے. کیس یہ عدالت میں جیت نہیں سکتے، اس لیے دھاندلیاں کر رہے ہیں. اس لیے کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ باہر بات کر کر اس کو حل کر لیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم یہ لڑائی انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس کیس میں جو عام ہندو ذہن ہے وہ خاموش ہے. اس کے سامنے ہم نے بابری مسجد کا کیس کبھی اس کے سامنے نہیں رکھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے سامنے بھی ہم بابری مسجد کے کیس کو رکھیں، ان تفصیلات کو بیان کریں، اور بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ کتنا مستحکم موقف ہے. اور اگر آپ واقع انصاف کی حکومت چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، تو آپ کو بابری مسجد پھر وہاں پر تعمیر کرنی ہوگی. بابری مسجد کی تعمیر سے ہی اس ملک کی بقا ہے، اس ملک کی ترقی ہے، اور اس ملک میں امن و آشتی قائم ہو سکتی ہے. یہ پیغام برادران وطن کو بھی دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہر حال میں ہمیں اس لڑائی کو جیتنا ہے. اور اللہ تعالی ضرور حق کا ساتھ دے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے، جھوٹ ختم ہونے کے لیے آتا ہے. لیکن کب؟ جب حق پرست لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حق پرست لوگ حق کا پیغام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ کرے کہ ہم حق کا پیغام لے کر بندگان خدا تک ہم پہنچیں، سسکتی بلکتی بھٹکتی ہوئی انسانیت تک پہنچیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.